بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ صرف جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں اور کل اس کا پہلا سبق پڑھا باقاعدہ علم صرف کی تعریف، موضوع، غرض و غایت یہ ہم نے پڑھا، اور اس کو پڑھانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ وہ لوگ جو گرامر کے اعتبار سے کمزور ہیں، عربی گرامر کے اعتبار سے کمزور ہیں، تو وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وہ مدارس کے طلباء، طالبان، اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی لوگ ہوں جن کا یہ ذوق ہو کہ وہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے یہ دورہ صرف رکھا ہے۔ اور دورہ صرف کے اندر جو ہے ہم نے 3 کتابیں مینشن کی ہیں، ایک تحصیل ابواب الصرف اور دوسری علم الصیغہ، تیسری تعلیلات خاتمیہ۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار کتابیں ہیں صرف کی، علم الصرف ہے، صرف بہائی ہے، میزان ہے، منشب ہے، جو ہم پڑھتے رہے ہیں، اور بے شمار کتابیں جو ہم مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ میں نے تحصیل کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہ میرے استاد گرامی علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کے لکھی ہوئی ہے، تو یہ سوچا تو کہ ان کے لیے اصال ثواب بھی یہ ہو جائے گا۔ تو کل ہم نے پڑھا علم صرف کی تعریف۔ صرف اس علم کو کہتے ہیں جس سے ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ سے بنانے کا قاعدہ معلوم ہو اور کلمہ کی گردان اور تبدیل و تعلیل کا پتہ چلے۔ علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے گردان، تبدیل و تعلیل کی حیثیت سے، کہ ہر شے کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس سے اس شے کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ جیسے آپ میڈیکل کے اندر جو ہے علم طب جو ہے اس کا موضوع جو ہے وہ بدن انسانی ہوتا ہے، اسی طرح صرف کا موضوع جو ہے وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کلمے کی گردانیں کیسے ہوتی ہیں، اس کلمے کے اندر تبدیلی کیسے ہوتی ہے، اس کلمے کے اندر تعلیل کیسے ہوتی ہے۔ علم صرف کی غرض یہ ہے کہ گردان اور تبدیلی وغیرہ میں خطا سے بچنا، اور دوسری غرض یہ ہے کہ سعادت دارین، چونکہ اس علم کو پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کو قرآن کی سمجھ آ جائے، حدیث کی سمجھ آ جائے، تو اس وجہ سے اس کی غرض جو ہے وہ سعادت دارین ہے، دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ لفظ کی تعریف اور اقسام کے بیان میں لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں ما یتلفظ بہ الانسان، وہ شے جس کے ساتھ انسان تلفظ کرے، جس کے ساتھ انسان تلفظ کرے۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لفظ موضوع، یعنی بامعنی لفظ جیسے زیدن، اور لفظ محمل نمبر 2، جو بے معنی لفظ ہوں اس کو لفظ محمل کہا جاتا ہے، جیسے لفظ دیز۔ لفظ موضوع کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ لفظ مفرد، وہ اکیلا لفظ جو اکیلے معنی پر دلالت کرے، جیسے زید کاتب، یہ اکیلا لفظ ہے، اور جیسے زید یا اکیلا کاتب، یہ مفرد لفظ ہیں کہ زید سے مراد ذات زید ہیں اور کاتب سے مراد لکھنے والا ہے۔ اور مرکب وہ ہوتا ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلمات سے مل کر بنے، جیسے زید کاتب، جیسے زید کاتب کہ زید لکھنے والا ہے۔ 6 اقسام کے بیان میں 6 اقسام کسے کہا جاتا ہے صرف کی اصطلاح میں؟ لفظ مفرد، یعنی کلمہ جو ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ لفظ مفرد کی ابتداءً جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں، کلمہ کی سب سے پہلے جو ہے وہ 3 قسمیں کی جاتی ہیں اور انہیں 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہے اسم، فعل اور حرف، کہ پہلی قسم اسم، دوسری فعل اور تیسری حرف۔ ان 3 اقسام کو صرفی جو ہے وہ 6 اقسام کہتے ہیں۔ اسم کسے کہا جاتا ہے؟ اسم وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہوں، جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہوں، یعنی کسی دوسرے کلمہ سے ملائے بغیر اپنے معنی کو واضح کرتا ہوں اور اس کے اندر 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اسم وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہوں اور دوسرے کلمے کو ملائے بغیر اس کا معنی جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور کسی دوسرے کلمے کی وہاں پر ملانے کی ضرورت نہیں رہتی، اور ساتھ ہی 3 زمانوں میں سے اس کے اندر جو ہے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔
جیسے راجل مرد کو کہتے ہیں، کاتب لکھنے والے کو کہتے ہیں۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہوں اور تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ فعل اسے کہتے ہیں جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہوں اور تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے ضربا اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں، اور یضرب وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہ ہوں، جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہ ہوں، یعنی کسی دوسرے کلمہ سے ملائے بغیر اپنا معنی واضح نہ کر سکیں، جیسے ذہبت من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرہ سے کوفہ کی طرف گیا۔ اب دیکھیں نا، تین قسمیں اسم کی بنی، کلمے کے تین قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم کسے کہا جاتا ہے؟ اسم وہ کلمہ تھا جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس کے اندر تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا، اور فعل اسے کہا جاتا تھا کہ جو اپنے مستقل معنی پر دلالت بھی کریں اور تین زمانوں میں سے اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جائے، اور حرف اسے کہتے ہیں جو نہ مستقل معنی پر دلالت کریں نہ ہی اس کے اندر تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے ذہبت من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرہ سے کوفہ کی طرف گیا، اس کے اندر من ہے اور الہ ہے۔ زمانے کے آگے تین قسمیں ہیں، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے اور ایک مستقبل۔ ماضی جو ہے وہ گزشتہ زمانے کو کہتے ہیں، حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، اور مستقبل ہے آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ تو جو فعل گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کریں اسے فعل ماضی کہا جائے گا، جیسے ضربا اس نے مارا، اور جو موجودہ یا آئندہ آنے والے زمانے پر دلالت کرے گا اسے فعل مضارع کہا جاتا ہے، جیسے یضرب مارتا ہے یا مارے گا۔ فعل ماضی یا مضارع کے شروع میں اگر حرف نفی یعنی ما یا لا لگا دیا جائیں تو انہیں ماضی منفی اور مضارع منفی کہا جاتا ہے، جیسے ما ضربا اس نے نہیں مارا، لا یضرب وہ نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا۔ اور حرف نفی نہ لگایا جائے تو ان کو ماضی مثبت اور مضارع مثبت کہا جاتا ہے، جیسے ضربا یضرب۔ جب ان کی نسبت یعنی ماضی اور مضارع کی نسبت فاعل کی طرف ہوں تو ان کو معروف کہا جاتا ہے، جیسے کاتبہ اس نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ اور اگر ان کی نسبت مفعول کی طرف ہو تو انہیں مجہول کہا جاتا ہے، جیسے کتبہ لکھا گیا، وہ لکھا گیا، یکتب وہ لکھا جاتا ہے یا لکھا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ فعل ماضی ہو یا مضارع کبھی وہ مثبت ہوتا ہے کبھی منفی، اس طرح کبھی معروف ہوتا ہے کبھی مجہول۔ اس طرح فعل ماضی اور مضارع کی چار قسمیں آ جائیں گی، مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف اور منفی مجہول۔ فائدہ: حروف اصلیہ اور زائدہ میں فرق کرنے اور کلمات کا وزن کرنے کے لیے صرفیوں نے فا عین اور لام کلمہ کو معیار قرار دیا ہے، یعنی وزن کرتے ہوئے جو حروف فا عین اور لام کلمہ میں آئیں وہ اصلی ہیں اور جو ان کے مقابلے میں نہ آئیں وہ زائدہ ہیں، جیسے ضربا بر وزن فعلا، ضربا بر وزن فعلا، اور اضربا بر وزن افعلا۔ چونکہ ضربا کے تمام حروف فا عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں ہیں لہذا یہ اصلی ہیں، اور اضربا میں حمزہ فا عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں نہیں لہذا وہ زائد ہیں۔ تو دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔